पुलिस ने उसकी मदद ली है और पुलिस ने ये सब कुछ बता दिया है। इदारे अफराद से बहुत बड़े होते हैं, उनका कद काठ बहुत बड़ा होता है। इस मामले पर 4 जगहों पर इंक्वायरी चल रही है और ये बताने के लिए कि आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, CGP अच्छा हो जाएगा। तो ये साहब उसी पे ही मतलब स्निफिंग विथ एक्सप्लॉइटेड willful and unwillful students. As per report of informer, he was intercepted at Picket Baghdadul Jadid Mall. He also disclosed certain names of professors, namely यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की जब ये एक्टिविटीज हैं तो, और ये कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, और उनसे भी देखें रंगे हाथों दोनों को पकड़ा गया है। वाजिया पाकिस्तान ने भी कहा है कि एग्जाम्पल सेट की जाएगी, इबरत का निशाना बनाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल केस चल रहा है, इस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और बात कर चुके हैं, तो इसमें मजीद इंकशाफात हुए हैं, उस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों के कमेंट्स शामिल और कमेंट्स के लिए हमने एक नया सिलसिला भी शुरू किया है कि आप व्हाट्सएप पर हमें टेक्स्ट मैसेज की सूरत में, वॉइस नोट की सूरत में और वीडियो मैसेज की सूरत में कोई छोटे दौरानिए का मैसेज सेंड कर सकते हैं। नंबर हमारा आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा, 030000073714 में। आपको नंबर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 030000073714। तो आप अपना पैगाम, कोई राय, शिकवा, शिकायत हम तक पहुँचा सकते हैं जी। तो सबसे पहले ये रुबीना राना लिखती हैं कि इट्स रियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अच्छा, हमने जो पहले वीडियो बनाई थी और रुबीना राना साहिबा ने उसी पर कमेंट किया है। और ये बहुत मुश्किल होता है, एक वालिद होकर आप सोचें और एक भाई होकर सोचें, एक कुछ भी मुआशरे का हिस्सा होकर सोचें कि आपके, मेरे और जो भी करीबी हैं लड़कियां पढ़ती हैं, ज़ाहिर है पेरेंट्स पहले तो इजाज़त का मामला होता है, परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन अगर फिर वो ये देखें ना कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि दरसगाहें हैं, तदरीस के लिए वक्फ़ की हुई जो चीज़ें हैं, वहाँ पर अगर कुछ ऐसे जो बैठे हुए लोग हैं, जो दरिंदे हैं, जो कुछ भेड़िए हैं, वहाँ पर राल टपकाए बैठे हुए हैं, तो उनको अगर देखते हैं ना, फिर वो उन पर जो मुश्किल फ़ैसले लेने के लिए फिर बहुत मुश्किल में वो पड़ जाते हैं। सही। एक यूज़र हैं, उन यूज़र 2P2 जी जो है, हम वो ये लिखते हैं कि हम 1 साल से नहीं देखते इन बिकाऊ मीडिया को। यूज़र साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मीडिया को अभी, क्योंकि अल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं है मीडिया के पास, तो कौन देखेगा। आप यकतरफा बयानिया थोप कर, बल्कि इम्पोज करके, मुसल्लत करके अपनी जो राय है, मीडिया को वो किरदार अदा करना चाहिए। मीडिया को 2 साइड्स नैरेटिव बयान करना चाहिए, जो कि मीडिया नहीं कर रहा। कुछ पाबंदियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, तो मीडिया उसकी जद में है, तो मीडिया पर भी इस वक्त कड़ा वक्त चल रहा है। सही। शहजाना कौसर लिखती हैं कि इमरान रियाज की यूट्यूब इनकम से इकरारुल हसन के पेट में बहुत दर्द पड़ा हुआ था, अब इमरान खान की यूट्यूब इनकम से PDM के पेट में दर्द पड़ा हुआ होगा। मुझे डर है यूट्यूब ही ना बंद करवा दें पाकिस्तान में। अच्छा, जब इमरान खान साहब टिकटॉक पर आए तो कहा जाने लगा कि अब जन्नत मिर्ज़ा साहिबा से मुकाबला है। अब आपको ये भी बताते चलें कि जन्नत मिर्ज़ा ने भी इमरान खान को टिकटॉक पर फॉलो कर लिया है। ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। उसके अलावा देखें, इमरान खान के लिए ये कहा जाने लगा कि अब टिकटॉक भी बंद कर रहे हैं। इमरान खान जब आए, और इमरान रियाज की आपने बात की इकरारुल हसन साहब के बारे में, इकरारुल हसन साहब ये कहते हैं, उनकी अपनी एक राय है, और वो ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो एक ही नैरेटिव को करते थे, तो इमरान रियाज के लिए इकरारुल हसन ने अपनी एक राय कायम की, जो कि दुरुस्त या गलत साबित हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है। बहरहाल जो PDM की बात है, इमरान रियाज और इमरान खान और PDM को तो जाहिर है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त ग्लोबल स्टार, इस वक्त नहीं बल्कि हमेशा से ही PDM से तो बहुत मकबूल रहे होंगे और रहे हैं। तो इमरान खान के लिए एक अच्छा वक्त है, यूट्यूब को वो एंजॉय कर रहे हैं। 3 करोड़ तकरीबन सोशल ब्लेड के मुताबिक उनको महाना मिलते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब बंद, देखें यूट्यूब अगर बंद करेंगे तो बहुत सारी और चीज़ें हैं,
پھر آپ نے کیا چھوڑا ہوا ہے اس ملک میں؟ اگر آپ یوٹیوب بھی بند کر دیں گے، اس کے علاوہ میڈیا پر تو آپ نے ویسے بھی اپنی تصویر کے علاوہ کسی باقی سب کو بلر کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح بات کرتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اسکینڈل کیس کے بارے میں. یہ جو چل رہا ہے اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کر چکے ہیں، تو اس میں مزید انکشافات ہوئے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا، کمبائنڈ رپورٹ آ گئی ہے. کمبائنڈ رپورٹ میں یہ ہے کہ ایک برے کاموں میں جو ملوث لڑکی تھی، پولیس نے اس کی مدد لی ہے اور پولیس نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے. پروفیسر سے انکوائری ہوئی، اس کے بعد ریٹائرڈ میجر جو کہ پہلے بہت ہیکڑی کر رہے تھے کہ بھائی میں میجر ہوں، تو انہوں نے کہا، دیکھیں فوج نے بھی ایک بہت اچھا کردار اس میں ادا کیا ہے، کیونکہ ادارے افراد سے بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس سے مزید عزت بڑھتی ہے لوگوں کے دلوں میں. تو فوج نے پہلے تو اس میں معاونت کی، اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا کہ ہمارا ایک نمائندہ جو کہ دیکھے گا اس ایشو کو اور آپ سے معاونت بھی کرے گا، جو تحقیقات کرنے والی ٹیم ہوگی اس سے. بہرحال اس کے علاوہ ایک امجد عرف ڈاکٹر جو اب تک کا صحافی رہ چکا ہے اور وہ بھی ملوث تھا، تو ان سے جو تفتیش ہوئی، تفتیش کے بعد تحقیق کی گئی. ابتدائی جو کمبائنڈ تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس معاملے پر 4 جگہوں پر انکوائری چل رہی ہے، ایک عدالتی سطح پر اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں، جامعہ میں خود چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ بہاولپور میں افواج پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا. بہت اچھی بات ہے. تو اس پہ شروع کرتے ہیں کہ اسپیشل رپورٹ آ گئی ہے ابو بکر صاحب کی. ابو بکر کیا تھے؟ ابو بکر پروفیسر صاحب تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ ہم یہ بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں کس طرح سے لڑکیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور ان مارکس کے حوالے سے، نمبرز کے حوالے سے، اور یونیورسٹیز میں ان کو پھنسانے کے لیے اور بلیک میل کیا جاتا ہے، جھانسا دلانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے، سی جی پی اچھا ہو جائے گا. تو یہ صاحب اسی پہ ہی مطلب ان کا پورا جو نیٹ ورک تھا وہ بے نقاب ہوا ہے. اور یہ صاحب جو پروفیسر صاحب ہیں، جو بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جو فائنینس کے امور سنبھالتے تھے، تو انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ ان کی جو لسٹ ہے باقاعدہ وہ آ گئی ہے، پراپر چیٹ سامنے آ گئی ہے، پراپر چیٹ سامنے آ گئی ہے. اس کے علاوہ تحقیقاتی رپورٹ ہے، کمبائنڈ اوپینین رپورٹ جو کہ سامنے آ گئی ہے. تو اس میں کیا ہے، اٹ came into the knowledge of local police through reliable sources that a group of professors holding different posts، ایک گروپ آف پروفیسر ہیں، ان کی مختلف جو ہیں پوسٹ ہیں، are involved in drug peddling, drug using, conducting dance اور /dance sex parties. آپ یہ دیکھیں of inside and outside of اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. اور اس میں یہ دیکھیں کہ ڈفرنٹ فارم ہاؤسز. پروفیسر ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر عمیر اشرف آر آلسو انوالوڈ ان بائنگ، سیلنگ اینڈ یوزنگ ڈرگز ان جوائنٹ پارٹیز، یونیورسٹیز میں بھی اور آؤٹ آف یونیورسٹیز بھی. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ دیئر گینگ لیڈر، یہ ابو بکر صاحب، اور ان کو گینگ لیڈر بھی کہا جا رہا ہے، ٹریجرر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور always carries some kind of drugs with him and organize parties of drinking, sniffing with exploited willful and unwillful students and teachers of university. تو یہ ان کو بھی شامل کر لیتے تھے، مطلب جو فیمیل اسٹاف ہوتا ہے یونیورسٹی کا اور اسٹوڈنٹس. اور آپ یہ دیکھیں کہ while he was going on a car with a female student, police party intercepted him at Naka Bandi point فلاں and 6 gram ice وہ برآمد ہوئی آئس. اور پروفیسر ابو بکر کی جی. اور اس کے علاوہ جو ایک ممنوعہ جو ادویات ہوتی ہیں نا، جو استعمال کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے، تو وہ بھی ان سے برآمد ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بعد میں نشاندہی کی کہ کچھ اور بھی ان کے ساتھ ساتھ جو اسٹاف کا وہ بھی ملوث ہے اس دھندے میں. اور پھر یہ بات سامنے آئی اور بہت سارے نام سامنے آئے. چیف سیکیورٹی آفیسر جس کو ریٹائرڈ میجر بھی کہا جا رہا ہے، اور بالکل، اور وہ ریٹائرڈ میجر رہ بھی چکے ہیں اور کیونکہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اس وقت، ان کا نام بھی ہے. تو پولیس نے
نشاندہی کی اس لڑکی سے جو کہ ایک جس کا تو یہ دھندا ہے، وہ کال گرل ہے، برے کاموں میں ملوث لڑکی سے پولیس نے ایک بہرحال اچھا کام بھی لے لیا، گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو میجر کی اسپیشل رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ان دا ابو بیک ڈراپ آف انفارمیشن میجر اعجاز اکرم چیف سیکورٹی آفیسر آف اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور واز کیپڈ انڈر کلوز واچ بائی پولیس. پولیس بہت اس کو کلوز دیکھ رہی تھی اور پولیس نے بہت ڈیپتھ سے اس کیس کو لے کر چل رہی تھی. میجر کو تو موقع پر ہی مطلب سیٹ کر دیا نا. As per report of informer, he was intercepted at Picket بغداد الجدید موڑ. یہ وہ موڑ ہے جہاں سے یہ گرفتار ہوا. اور on his personal search اور ان سے جو برآمد ہوا ہے 10 گرام آئس اور اس کے علاوہ 5 sex pills were recovered from his pocket for which case فلاں 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 the control of narcotic substances اور بغداد الجدید واز رجسٹرڈ ان دس ریگارڈ. کیس وغیرہ داخل ہوا اور ڈیورنگ انٹیروگیشن ہی ڈسکلوز، اس نے بتایا کہ ہی واز کمنگ بیک آفٹر کمیٹنگ سیکسول انٹرکورس. وہ ایک پارٹی سے ہی آ رہے تھے. تو ہی آلسو ڈسکلوزڈ سرٹین نیمز آف پروفیسرس نیملی، اور پروفیسرس کے انہوں نے نام بھی بتایا کہ اس میں اور کون کون ملوث ہیں. تو نام محمد حسین طاہر اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں، HOD ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور آصف رانجھا چیئرمین سوشل ورک ڈپارٹمنٹ، سرور باجوہ ایسوسیٹ پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. ڈاکٹر عمران اینڈ ڈاکٹر عمیر اشرف آر also involved with him in the activities of buying, selling, sharing, using these drugs. پروفیسرز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جی بالکل پروفیسرز کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو یونیورسٹی کے پروفیسرز کی جب یہ ایکٹیویٹیز ہیں تو، اور یہ کوئی چھوٹی یونیورسٹی نہیں ہے، اس کی بہت سی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ adjoined parties of dance and something else in university premises as well as outside of university farmhouses with students and female staff of university on the analysis of his mobile phone. Certain links are being tracked for suppliers and buyers. The investigation are also revealed that 11 university enrolled students 11 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا ایک کرمنل ریکارڈ بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے پروفیسر صاحب جو کہ خود گرفتار ہوئے اور اس کے بعد پھر میجر صاحب گرفتار ہوئے اور ان سے بھی دیکھیں رنگے ہاتھوں دونوں کو پکڑا گیا ہے. دونوں سے جو دونوں کام کر رہے تھے وہی چیزیں برآمد بھی ہوئی ہیں. اور بہرحال امجد عرف ڈاکٹر جو اب تک کا مقامی صحافی ہے، بلکہ تھا اب تک کا مقامی صحافی، ممکن ہے چینل کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو، اور کیونکہ مقامی صحافی ہوتے ہیں نا تو اس کا کوئی لائم لائٹ میں کوئی اتنا بڑا ذکر بھی نہیں ہوتا، تو چینل کو پتہ بھی نہ ہو اور یہ ان کاموں میں ملوث رہا ہو، اور منشیات کے دھندے میں یہ بھی ملوث رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس اسکینڈل کی شروعات میجر کے پکڑنے سے ہوتی ہے. میجر کے پکڑنے سے پہلے اور پولیس نے پورا ایک جال بچھایا، گھیرا تنگ کیا، اور جو بھی ملوث اس میں تھا پہلے ان لڑکیوں تک پہنچے، اور لڑکیوں میں جو آدھی جو ہوتی ہیں نا جو کال گرل وغیرہ، تو ان تک پولیس نے رسائی حاصل کی. ایکسس لینے کے بعد جو پولیس نے ایک کام کیا، ان سے اندر کی جو معلومات ہے وہ حاصل کی اور بہت اچھا ایکشن لیا. پولیس کو داد دینی چاہیے. پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ایگزامپل سیٹ کی جائے گی، عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا. باقی جامعہ نے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. عبرت کا نشان بنانا چاہیے بالکل. ایسے کیسز میں تو کوئی ایگزامپل سیٹ کی جانی چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. تو پولیس نے پہلے ان تک رسائی حاصل کی ایک لڑکی تک، اور پھر اس لڑکی نے آگے تک ان کو جو مدد فراہم کی پولیس کو، اور اس کے بعد پھر یہ پرتیں در پرتیں کھل رہی. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.